بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 96 ہے۔ سبق نمبر 96 میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 34 کا بقیہ نصف حصہ پڑھ رہے ہیں، جو پارہ نمبر 3 کا دوسرا رکوع ہے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، وجوہ اعراب، اصطلاحی تعریف وغیرہ بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی۔ پھر جو شخص شیطان کے ساتھ کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو تحقیق کہ اس نے بڑے مضبوط حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں تو ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے تاریکیوں کی طرف۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح ان دو آیات کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا۔ لغوی، صرفی، نحوی تحقیق۔ پہلا کلمہ ہے لا اکراہ۔ لا ہے نفی جنس ہے، اکراہ لا کا اسم ہے، محل نصب میں ہے، مبنی علی الفتح ہے۔ اکراہ مصدر ہے باب افعال کا، اکرہ یکرہ اکراہن، مادہ کرہن ہے، ناگوار چیز اور مشقت والی چیز۔ پھر اسے باب افعال میں لے گئے تو تعدیہ والی خاصیت پیدا ہوئی۔ اکراہ کی اصطلاحی تعریف حمل الانسان علی ما یکرہ، انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ناگوار چیز پر آمادہ کرنا۔ تبینہ فعل ماضی ہے، الرشد مصدر ہے باب نصر ینصر کا، الغی مصدر ہے باب ضرب یضرب سے۔ غیون کی تعریف امام راغب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے، الغی جہل من اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد کی بنا پر جو جہالت ہو اسے غیون کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے فمن یکفر بالطاغوت۔ الطاغوت معنی ہے بت، جمع تواغیت آتی ہے، باب نصر اور فتح سے استعمال ہوتا ہے۔ طاغوت یہ مصدر مبالغہ ہے، طاغوت مصدر مبالغہ ہے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى،
استمسک کا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب استفعال سے ہے. فقد استمسک کا معنی ہے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. مادہ مسکن ہے استمسکا، اس کا مادہ مسکن ہے. پھر اسے باب استفعال میں لے گئے تو سین برائے طلب ہے، یعنی پکڑنے کی طلب اور پکڑنے میں احتیاط. استمساک کا معنی ہوا. بالعروۃ الوثقی، عروۃن معنی ہے کڑا، عروۃن کا معنی کڑا، جمع عرا آتی ہے. عرا اصل معنی ہے طرف یعنی کنارہ، طرف یعنی کنارہ. اور عروہ وہ چیز جس کے کنارے کو پکڑ لیا جائے، جس کے کنارے کو پکڑ لیا جائے. بالعروۃ الوثقی موصوف صفت ہے، با حرف جر کا مجرور ہے موصوف صفت سے مل کر. حالت جری میں ہے الوثقی لیکن اعراب تقدیری ہے. الوثقی معنی ہے مضبوط، اوثق کی مؤنث ہے. اس میں تفضیل ہے، باب حسیبہ یحسبو سے آتا ہے الوثقی. لا انفصام لہا، یہ بھی لا اکراہ کی طرح اعراب ہے اس کا. انفصام معنی ہے ٹوٹ جانا، باب انفعال سے مصدر ہے انفصام، اور انفصام کا مادہ ہے فصم. فصم مادہ ہے. فصم اور قسم دو لفظ آتے ہیں. فصم ایسا ٹوٹنا اور ایسا کاٹنا کہ جس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. اور قسم ایسا کاٹنا اور ایسا توڑنا کہ جس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے تو اسے قسم کہتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مبتدا واقع ہے ترکیب میں حالت رفعی میں ہے، اور ولی الذین آمنوا یہ مکمل اس کی خبر واقع ہے. ولی دوست قریبی شخص، جمع اولیاء آتی ہے. ولی کی جمع اولیاء آتی ہے. ولی صیغہ صفت ہے، باب سمیعہ اور باب حسیبہ سے آتا ہے. ولی قریب ہونا، ولیہ معنی قریب ہونا، دوست بھی چونکہ قریب ہوتا ہے اور اللہ کا ولی بھی اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے ان کو ولی کہتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. نور کی جمع انوار آتی ہے، ظلمات جمع ہے واحد ظلمتن. نور سے مراد ہدایت کا راستہ، اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے اس لیے نور واحد ہے. ظلمات جمع ہے، معنی ہے تاریکیاں، گمراہیاں مراد ہے اس سے، اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں اس لیے ظلمات جمع لایا گیا ہے. اولئک اصحاب النار، اصحاب صاحب کی جمع ہے. اولئک کا ترکیب میں مبتدا واقع ہے، اصحاب النار اس کی خبر ہے. ہم فیہا خالدون، خالدون اس میں فاعل جمع مذکر حالت رفعی میں ہے. تو اس طرح سے یہ آج کے سبق میں تلاوت، ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی. چونکہ اس رکوع میں آیت الکرسی آئی ہے تو آیت الکرسی کی ہم فضیلت اور اہمیت کو بھی سن لیتے ہیں اور سبق کو ختم کرتے ہیں. آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے. احادیث میں اس کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل قرار دیا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے. حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا آیت الکرسی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے نسائی شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی نہیں روک سکتا ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرے گا۔ آیت الکرسی میں کیا چیز بیان کی گئی ہے اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع اور بصیر ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا موجد اور خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت اور صاحب جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بھی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم میں اور اس کی ساری کائنات کو پیدا کرنے اور سارے کائنات کے نظام کو چلانے وغیرہ کے اندر نہ اسے کوئی تھکان آتی ہے اور نہ اسے سستی آتی ہے۔ تو اس طرح سے آیت الکرسی کی یہ مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی ہے، اور آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔